اسرائیل کا جو پاکستان کے حالات کے متعلق رد عمل آیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان نیچرل نہیں تھا، بلکہ وہ فطری ہے اور یہ آنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ پروجیکٹ جس کو وہ لے کر 40 سال سے چلے ہوئے تھے اور جس کے اوپر ان کی بڑی بھاری انویسٹمنٹ ہے، تو اس پروجیکٹ کا اب کھو کھاتے لگتے ہوئے نظر آنا، اس پر اس کا چیخنا بنتا ہے، اس پر میں نے بات کرنی ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں امریکہ میں ہونے والے ان دو دانشوروں کی بات کے متعلق جو ڈائلاگ ہوا شاہین صاحبائی کے درمیان اور معید پیرزادہ کے درمیان، کہ معید پیرزادہ صاحب پوچھتے ہیں کہ جناب پاکستان میں جبر اور ظلم کا دور کب ختم ہوگا؟ تو شاہین صاحبائی جیسے بڑے دانشور، بڑے صحافی سے مجھے اس جواب کی توقع نہیں تھی، لیکن انہوں نے یہ جواب بغض نواز شریف میں دیا، اور جو جواب بغض کسی کے بھی بغض میں دیں گے، کسی کی مخاصمت میں دیں گے، کسی سے رنجش رکھ کے دیں گے، کسی کو ٹارگٹ کر کے دیں گے، تو پھر ایسا ہی عامیانہ سا اور جاہلانہ سا جواب آئے گا جو شاہین صاحبائی نے دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ اسی چیز کا فالو اپ ہے کہ جس چیز کو لے کر عمران خان صاحب نے پاکستان میں اپنی سیاست کی، حالانکہ قدرت نے ان کو جتنا بڑا چانس دیا تھا، اور یہ اتفاقی طور پر ملا تھا انہیں، حادثاتی طور پہ یہ چانس ان کے لیے بن گیا تھا کہ پاکستان میں جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے جو ایک رجیم چینج کرنے کا پلان بنایا، اور اس پلان میں انہوں نے میاں نواز شریف کی سیاست کو تباہ و برباد کر دیا، پاکستان کی مقبول ترین سیاست کو انہوں نے کھڈے لائن لگا دیا، اور میاں نواز شریف کو مجرم بنا کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا، اور عمران خان کو ہیرو بنا دیا۔ لیکن عمران خان نے بغض نواز شریف میں پاکستان کی اقتصادی ترقی کا پہیہ وہیں پہ رکھا جہاں پہ ہے۔ پچھلے ان 10 سالوں کے اندر اگر ایک یونٹ بھی بجلی کا جو ہے سسٹم میں شامل ہوا ہو، کوئی ایک ڈیولپمنٹ کا کام ہوا ہو، کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی بنی ہو، کچھ بھی پاکستان کے اندر اگر کوئی ترقی کے ضمن میں آیا ہو تو مجھے بتا دیا جائے، سوائے اس کے کہ بغض نواز شریف میں آپ نے ان تمام حدود کو کراس کیا، آپ نے بازاری لینگویج استعمال کی، آپ نے لوگوں کو بھڑکایا، آپ نے ذہن سازی کی، پاکستان کے اندر نفرتوں کے بیج بوئے، پاکستان کی آپ نے ڈویژنگ کی۔ تو وہی کام جو ہے وہ شاہین صاحبائی نے کیا، اور انہوں نے بڑا عامیانہ سا جواب دیا کہ اس کا جواب جو ہے وہ ایک گولی جو ہے وہ تاریخ کا دھارا بدل دیتی ہے، تاریخ کا رخ بدل دیتی ہے۔ اور پھر انہوں نے وہ ایوب خان صاحب کا واقعہ سنایا کہ ایوب خان کے اوپر جو ہے نا وہ ایک نوجوان نے گولی چلائی اور اس نے جو ہے تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ شاہین صاحبائی نے یہ ایک تاریخی جھوٹ بولا ہے، کسی ایک شخص کو گولی لگ جانے سے، خواہ وہ آرمی چیف آف آرمی سٹاف ہو، چاہے وہ ایک فوجی جوان ہو، اگر اس کو گولی بھی لگ جائے تو اسے تاریخ کے دھارے نہیں بدلتے۔ جنرل ضیاء الحق جو ہے اپنے 32 جرنیلوں سمیت جو ہے وہ ہلاک ہو گئے تھے، اور کون تھے وہ جرنیل؟ صف اول کی قیادت تھی، تمام جنرل رینک کے لوگ تھے، ان میں کوئی بھی بریگیڈیئر نہیں تھا، سارے کے سارے مارے گئے تھے۔ تو اس سے کیا ہوا تھا کہ پاکستانی فوج کا مورائل ڈاؤن ہو گیا تھا؟ نہیں، پاکستانی فوج پھر بھی دنیا کی 5ویں بڑی فوج تھی، حالانکہ اس کے بڑے بڑے جرنیل مارے گئے تھے۔ اور پھر جھنڈا چیچی میں جنرل پرویز مشرف کے خلاف پر جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا، بلکہ ان کے خلاف جو اس کے اوپر جو ایک دہشت گردی کا خودکش حملہ ہوا تھا، اور اس حملے کے اندر وہ اتنا سویر اٹیک تھا کہ مشرف کی جتنی بھی ایڈوانس گاڑیاں تھیں وہ ساری کی ساری تباہ ہو گئی تھی، اور مشرف کی اپنی گاڑی بھی تباہ ہو گئی تھی، اور قریب تھا کہ مشرف بھی اس میں ہلاک ہو جاتا، لیکن قدرت نے اسے بچا لیا، اور وہ گاڑی کے چاروں ٹائر برسٹ ہو گئے تھے، اور وہ ویلز کے سہارے جو ہے وہ آرمی ہاؤس تک واپس پہنچا۔ تو کیا اس سے فوج کا مورائل ڈاؤن ہو گیا تھا؟ نہیں، فوج اپنی جگہ پر اسی طریقے سے، اسی شد و مد کے ساتھ، اسی طاقت کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ کھڑی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان باتوں سے جو ہے فوج کا مورائل ڈاؤن نہیں ہوتا، جو شاہین صاحبائی صاحب نے دلیل پیش کی۔ ہاں، اگر شاہین صاحب یہ بات کہتے
کہ پاکستان کے اندر جو ہے موجودہ جبر اور ظلم کو، جو ان کے بقول ہے کہ جبر ہے اور پاکستان میں ظلم ہے، تو اس جبر اور ظلم کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ پاکستان کی عوام کی جو امنگیں ہیں، پاکستان کی عوام جو چاہتی ہے ان کے مطابق چلا جائے۔ پاکستان کی عوام نے تو ہر دور میں، چاہے وہ مادر ملت کا دور تھا تو پاکستان کی عوام نے تو مادر ملت کا ساتھ دیا تھا، ایوب خان کو جو ہے ریجیکٹ کر دیا تھا، ذوالفقار علی بھٹو کا پاکستان کی عوام نے ساتھ دیا، اسے پاپولر لیڈر بنایا، محترمہ بینظیر بھٹو کا ساتھ دیا، اس کے ساتھ چلے، اسے ایوان کے اقتدار ایوان تک لے کر گئے، اور اسی عوام نے جو ہے میاں نواز شریف کا ساتھ دیا، اور پھر اسی عوام نے عمران خان کا ساتھ دیا۔ تو عوام تو اپنا حق ادا کرتی ہے۔ اگر لیڈر عوام کو بیچ دیں، اگر لیڈر ہی جی ایچ کیو کی طرف دیکھیں، اگر لیڈر ہی گیٹ نمبر 4 کے غلام بن جائیں، اور لیڈر ہی طاقت کا اصل مرکز اور محور کسی اور کو سمجھ لیں عوام کی بجائے، پھر اس میں عوام کا کیا قصور ہے؟ تو شاہین صاحب، بھائی صاحب، اگر عوام کی اویئرنیس کی بات کرتے تو وہ زیادہ بہتر تھا۔ عوام اور ہماری لیڈرشپ کو جگاتے کہ آپ اپنے اندر نظریاتی جو ہے، اپنی صفوں کے اندر وہ جو ہے وہ نظریاتی سوچ لائیں، بجائے آپ شخصیت کے آپ نظریات کی بات کرتے۔ اور اگر شاہین صاحب بھائی صاحب نے بات کرنی تھی تو وہ پاکستان میں لٹریسی ریٹ کی بات کرتے کہ جب ہمارا لٹریسی ریٹ جو ہے 100% ہو جائے گا، ہر شخص باشعور ہو جائے گا، تو پاکستان کے اندر جو ہے وہ خود بخود انقلاب آ جائے گا، خود بخود جو ہے یہ جبر اور ظلم کا دور ختم ہو جائے گا، اور یہ کسی اور کا مسلط کردہ نہیں ہے، یہ ہمارے سیاستدانوں کا کردہ ہے۔ کیوں یہ ان کے ساتھ جا کے ساز باز کرتے ہیں؟ شاہین صاحب بھائی صاحب نے اگر جگانا ہی تھا تو عوام کو اس بات کا شعور دیتے، ہمارے سیاستدانوں کو اس بات میں جو ہے وہ سمجھاتے اور بتاتے کہ جب تک اس ملک سے وڈیرا سسٹم کا اور جاگیرداری سسٹم کا نظام نہیں ختم ہوگا، تب تک جو ہے یہ ظلم اور جبر کا نظام رہے گا۔ یہ بات نہیں کی، بلکہ انہوں نے بڑی جاہلانہ بات کی کہ ایک گولی جو ہے جبر کے نظام کو۔ پاکستان میں کوئی ملوکیت اور شہنشاہیت کا دورہ نہیں ہے کہ بادشاہ مارا جائے گا تو خود بخود یہاں کے حالات بدل جائیں گے اور چینج آ جائے گی۔ یہاں پر چلتا ہوا تسلسل کے ساتھ جمہوری نظام ہے، جمہوری نظام کو جو ہے کسی اور نظام سے نہیں بدلا جا سکتا۔ اور ناظرین، بات ہو رہی تھی عمران خان کے لیے اسرائیل کی نے وہاں پہ جو آج صف ماتم بچھی ہوئی ہے، اور وہاں پر عمران خان کے لیے جو ہے جو تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے، یعنی اسرائیل پاکستان کا وہ دشمن ہے جس کے ساتھ ہمارے سفارتی اور مذہبی اور ذاتی اور معاشرتی تعلقات تک نہیں ہے۔ پاکستان کے پاسپورٹ پہ اسرائیل کا جو ہے وہ نام تک نہیں ہے کہ اسرائیل جو نہیں، پاسپورٹ نہیں ایشو ہوتا، اس کے نام پر ویزا نہیں لگتا۔ تو پاکستان کے حالات جتنے بھی بدتر ہوں تو اس پر تو اسرائیل خوشی مناتے ہیں، کیونکہ اس کا ٹارگٹ جو ہے پاکستان کا جو ہے ایٹمی پروگرام ہے۔ اگر پاکستان کا ایٹمی پروگرام کسی کی آنکھ میں کھٹکتا ہے تو وہ اسرائیل ہے، اگر کسی کی آنکھ میں پاکستان کی 7 لاکھ فوج کھٹکتی ہے تو وہ اسرائیل ہے، پاکستان کی اگر اسلام کا قلعہ جو ہے اگر کسی کو نظر آتا ہے تو وہ اسرائیل ہے۔ پاکستان کا تو سب سے بڑا دشمن اسرائیل ہے۔ تو اسرائیل کو پاکستان کے حالات سے کیا دلچسپی ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اپنے اس پروجیکٹ سے دلچسپی ہے جو اس نے 30-35 سال پہلے لانچ کیا تھا، اور جس کی نشاندہی میں سیلیوٹ کرتا ہوں آج ڈاکٹر اسرار کو، کہ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم نے جو ہے جس کی نشاندہی بہت عرصہ پہلے کی تھی، انہوں نے بڑی وضاحت سے، بڑی فصاحت سے اور باقاعدہ نام لے لے کر بتایا تھا کہ اسرائیل نے جو ہے عمران خان کو چن لیا اپنے اس پروجیکٹ کو، اور اب انہیں یہ پروجیکٹ جو ہے مکمل طور پہ جو ہے کریش ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ کچلتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ وہ مکمل طریقے سے بے نقاب ہو چکا ہے۔ تو اس پر جو ہے اسرائیل کا واویلا بنتا ہے، وہاں صف ماتم بنتی ہے، اس کا چیخنا چلانا بنتا ہے۔ اور میں جناب اپنی اسٹیبلشمنٹ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ سانحہ 9 مئی کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں، خاص طور پہ وہ 102 لوگ جو باقاعدہ طور پہ ڈکلیئر ہو چکے ہیں فوجی عدالتوں کے لیے، جن پہ فوجی ٹرائل ہونے ہیں، تو خدا کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر مزید انتشار نہ ہو، پاکستان کے اندر مزید جو ہے کوئی ایسا کام نہ ہو جو ہمارے لیے جو ہے کل ایک دکھ کا جو ہے وہ باعث بنے، تو خدا کے لیے جو ہے ان 102 ذمہ داران کو تو کم سے کم سزائیں دی جائیں۔
اور کسی بھی صورت میں کہ خواتین ہیں اور یہ بچے ہیں ان کے لیے قطر کوئی معافی نہیں بنتی. کیا یورپ نے، برطانیہ نے کیا اس بچے کو معاف کر دیا تھا جو وہاں پر ہنگاموں میں کا ذمہ دار تھا اور وہ صرف ایک بوتل اس نے پانی کی چرائی تھی اور اس کو 6 مہینے سزا ہوئی تھی. اور وہ جتنے لوگ جنہوں نے فیس بک پر ان ہنگاموں میں حصہ لیا تھا اور جنہوں نے آگ بھڑکائی تھی انہیں 4 سال کی سزائیں ہوئی تھی، کیا امریکہ نے ہل ویو کے ذمہ داران کو معاف کر دیا تھا؟ کیا امریکہ نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو معاف کر دیا تھا؟ تو کس منہ سے جو ہے ایسے لوگوں کا جو پاکستان کی افواج پر، جو ہمارے فوجی اداروں پر، جو ہماری فوجی نشانیوں پر حملہ آور ہوئے ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ انہیں معاف کر دیا جائے. اس میں چاہے کوئی عورت ہے یا بچہ ہے، سب کو برابر سزا دی جائے.